بلوچستان چیف سیکرٹری بلوچستان دیگر اداروں کو 1000 کے قریب میں لکھ چکا ہوں. محکمہ ممنوع جال استعمال کرنے والے لیکن یہاں پر سب اندھے گنگے بہرے سب اپنے حصہ وصول کرنے کے چکر میں ہیں. محکمہ فشریز بلوچستان جب لانچوں اور کشتیوں کو لائسنس جاری کرتا ہے تو لائسنس میں لکھا ہے ممنوع جال استعمال کرنے سے آپ کے لانچ یا کشتی کا لائسنس کینسل کیا جائے گا. لیکن ڈاک بندر سومیانی میں لانچوں کے رجسٹریشن بلوچستان فشری ڈپارٹمنٹ جاری کرتی ہے. محکمہ جال ممنوع جال استعمال کرتے ہیں. محکمہ فشری اب لفظ کے سامنے وائرنیٹ جیسے ممنوع جال سے شکار کر کے چشمہ بندر ڈام میں مچھلیوں کو اتارتے ہیں. وائرنیٹ جال چڑھاتے ہیں. لہذا غیر قانونی جال استعمال کرنے والے لانچوں کی کشتیوں کے رجسٹریشن کینسل کیا جائے. ضلع گوادر میں چند ماہی چھوٹے پلاسٹک جال استعمال کر رہے ہیں. محکمہ فشریز گرجانی سے لے کر جیونی ماہی جگہ کے انعقاد کریں. محکمہ ممنوع جالوں کے استعمال سے نقصانات کے متعلق آگاہی دیں. محکمہ فشریز کے 99% لوگ بطخ خوری میں ملوث ہیں. ساحلی علاقوں کے عوامی نمائندے ایم پی اے دریجی سرکار سالم احمد بھوتانی، ایم پی اے رسپیلا جام کمال خان، ایم پی اے گوادر میر عمل کلمتی، ایم این اے گوادر لسپیلا سردار اسلم بھوتانی گوجا ٹالرز اور وائرنیٹ مافیاز کے خلاف خاموشی خود ایک معنی رکھتی ہے. معزز صحافی اعزاء، حکومت بلوچستان نے فشریز کو پورٹ کا درجہ دیا گیا ہے لیکن اختیارات نہیں دی ہے. محکمہ فشریز کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے. محکمہ فشریز ملازم کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ. محکمہ فشریز گجا نیٹ وائر نیٹ مافیا سے ماہانہ کروڑوں روپے بھتہ لے کر گڈانی سے پسنی اور پسنی سے لے کر جیونی تک ساحل سمندر کو گجا مافیا کے حوالے کر دیا ہے. اس بطخ خوری میں محکمہ فشریز کے سیکرٹری ڈائریکٹر جنرل میرین ڈائریکٹر لسبیلا گوادر، ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز لسبیلا گوادر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز لسبیلا ہب، اورماڑا پسنی گوادر پیشوکان جیونی ملوث ہے. مقامی ماہی جون جولائی کے مہینوں میں سمندر میں نہیں جاتے ہیں لیکن محکمہ فشریز نے گجا ٹالرز مافیا سے ایڈوانس میں جون جولائی کے مہینوں میں ساحل سمندر کو گجا مافیاز کے حوالے کیا تھا. جون جولائی کے مہینوں میں 500 کے قریب گجا ٹالر سے ماہانہ 2 لاکھ روپے پی ٹالر سے لی گئی ہے. ماہانہ 1 ارب اور 2 مہینوں میں 2 ارب روپے بنتے ہیں. محکمہ فشریز کے ڈائریکٹر لسبیلا گوادر سید زوشا نے 4 سنبھالتے ہی سب سے پہلے انہوں نے کراچی پشاور کا یاترا کیا ہے. گجا اور وائرنیٹ مافیاز کو اگست میں نئے سیزن شروع ہونے والے سے مذاکرات کی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز آف لسبیلا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز اورماڑا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز پسنی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز گوادر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز پیشوکان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز جیونی سے غیر سرکاری محکمہ فشریز کے وزیر سربراہ جمکی کے نام پر ایڈوانس لی گئی ہے. اگر آپ لوگ نہیں دیں گے نئے سیزن میں آپ لوگوں کو ٹرانسفر ہوں گے. اس کے علاوہ محکمہ فشریز کے پاس 7 گن بوٹس موجود ہیں. ان کے مینٹیننس کے لیے مقرر کردہ رقم بھی نکالا گیا ہے. ان کے پیول کے مد میں بجٹ کشٹ ہو رہا ہے لیکن گن بوٹس استعمال نہیں ہو رہے ہیں. اگست میں نئے سیزن شروع ہونے والا ہے لیکن محکمہ فشریز
بلوچستان میں غیر قانونی رکھنے اور چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ حکومت بلوچستان نے ماہی گیروں کو لیبر کا درجہ دینے کی نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ لہذا حکومت بلوچستان اس پر فوری طور پر عمل کریں۔ حکومت بلوچستان نے فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی بنایا ہے، سالانہ 7 کروڑ روپے فنڈز بھی جاری کی ہے، لیکن ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ محکمہ فشریز سمندری حیات کی تحفظ کرنے کے بجائے مافیا سے کروڑوں روپے لے کر سمندری حیات کی نسل کشی اور ماہی گیروں کی معاشی قتل میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ ٹالرز اور وائلڈ مافیاز ماہی گیروں کی جالوں لانچوں کو نقصان دینے کے ساتھ ساتھ مقامی ماہی گیروں کی جان سے مارنے اور نقصان دیتے ہیں۔ ٹالرز اور وائلڈ مافیاز کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے۔ محکمہ فشریز کے سیکرٹری کی ایک رپورٹ ہے، گوجا ٹالرز مافیا کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے۔ پاکستان نیوی، پاکستان کسٹم، پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی، پاکستان کوسٹ گارڈ کراچی پشاور سے نکلتے وقت ان کی تلاشی ہے اور غیر قانونی جال گوجا نیٹ اتارے۔ گوجا ٹالرز اور وائلڈ لانچوں سے محکمہ فشریز آب اور اورماڑا پسنی گوادر بشوا جیونی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر دن کے اوقات گہرے سمندر جانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ رات 8 بجے سے صبح 5 بجے تک سمندر کے کنارے میں لے کر آتے ہیں۔ فشریز کی سربراہی میں غیر قانونی جال وائر نیٹ گوجا نیٹ استعمال کرتے ہیں۔ محکمہ فشریز اورماڑا پسنی گوادر جیونی بشوکان پیٹرولنگ کی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساحل بلوچستان کے ماہی گیروں کو 770 کلومیٹر زرخیز ساحلی سمندر دی ہے۔ بحر بلوچ کسی فشریز افیسر، وزیر اعلیٰ، MNAs کی باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ ماہی گیروں کی ملکیت ہے۔ نیشنل پارٹی بحر بلوچ کی نگہبان ہے۔ نیشنل پارٹی کسی کو بے دردی سے لوٹنے کی اجازت نہیں دے گا۔ نیشنل پارٹی مطالبہ کرتی ہے سی پیک پروجیکٹ سے جیونی، گانگ، بشوکان، گوادر، سوربندن، شمال بندن، پسنی، کلمات، اورماڑا، پدیزر، کنڈملی ڈام، سومینی گنڈانی میں جدید فش لینڈنگ ہاربر بنایا جائے۔ ماہی گیروں کو لیبر کا درجہ دیا گیا ہے، ان پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ غیر قانونی شکار پر پابندی اور ممنوعہ جالوں کے استعمال کو بند کیا جائے۔ غیر قانونی جالوں کے استعمال میں بلوچستان کے رجسٹر لانچوں کو رجسٹریشن کینسل کیا جائے۔ ماہی کالونی کی حکومت نے اعلان کیا ہے، اس پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ دوستوں کو انسپیکٹر عمران اس کے 23 ڈالر جو 23 لاکھ روپے میں اس کا نمبرنگ ہے۔ انسپیکٹر عمران پھر دوبارہ 24 لوکل ڈالر دودھا گروپ کے ہیں، ہر وقت ہم دودھا گروپ کے ذکر کرتے ہیں، اس کا 19,20,000 روپے ہیں۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے سفارشی ایڈی میرین، یہ یونس کمرانی ہے، اس کے 12 ڈالر انہوں نے سفارش کیا ہے، 15,60,000 روپے اس کے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ہر وقت آپ میرے بیانوں میں یا پریس کانفرنسوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ تو میں اس میں شکور کا ذکر کرتا ہوں، تو شکور نے 25 ڈالر جو اس کے پیمنٹ ہے پرائم ایلتری والوں کا گروپ ہے، ان کے 43 لاکھ اس کے بنتے ہیں۔ یہ انگول ایریا، کنڈملی، ملان